حضرات محترم، آئیے آپ احباب کو ایک محبت کا واقعہ سناتا ہوں، انتہائی محبت والا واقعہ، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 درہم آ گئے۔ کتنے درہم؟ 10 درہم آ گئے۔ آپ کے ساتھ میں بھی کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قمیض کی ضرورت تھی، آپ کے پاس قمیض نہیں تھی۔ آپ نے مجھے کہا آؤ ابن عمر عبداللہ آؤ چلیں بازار چلتے ہیں، جا کر ایک قمیض خریدتے ہیں، ایک قمیض خریدتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دکان پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے ایک قمیض خرید لی جو آئی 4 درہم کی۔ کتنے درہم کی؟ 4 درہم کی وہ قمیض آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید کر وہیں زیب تن فرما لی۔ اب جب آپ نے زیب تن فرمائی، آپ نے پہن لی تو باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے آگے ایک اعرابی مل گیا۔ وہ اعرابی کہتا ہے حضور یہ قمیض مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے، کہیں آپ یہ مجھے دے دینا تو اللہ آپ کو بہت دے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ مجھے دے دیں تو اللہ آپ کو بہت دے گا، یہ قمیض آپ مجھے پہنا دیں اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں کھڑے کھڑے وہ قمیض اتاری اور اتار کر اسے پہنا دی، کہا لو پہن لو۔ اب انہیں پہنا دی، باقی 10 درہم میں سے 4 لگ گئے، کتنے بچ گئے؟ 6۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ کو کہا عبداللہ آؤ ابھی پیسے ہیں، ہم ایک اور خرید لیتے ہیں، ہم ایک اور خرید لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ آقا پھر دکان میں تشریف لے گئے، آپ نے 4 درہم کی ایک اور خرید لی، وہ خرید کر آپ نے پھر زیب تن فرما لی۔ اب آپ بازار میں اس دکان سے نکلے، بازار میں تشریف فرما ہوئے آپ چل رہے تھے تو رستے میں دیکھا ایک لونڈی رو رہی ہے، رستے میں ایک لونڈی رو رہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غم گسار عالم ہیں، ہر رونے والے کو ہنسانے والے ہیں، ہر کسی کے جب آنسو نکلتے ہیں تو آقا ہی سب سے پہلے ان آنسوؤں کو پوچھنے والے ہیں۔ آقا پہنچے، آقا نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہے، سرے بازار رو رہی ہے؟ کہنے لگی آقا میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کے بھیجے تھے کہ جا کر آٹا لے کے آ، اب میں وہ 2 درہم جو ہے گنوا بیٹھی ہوں، میرے وہ 2 درہم گم ہو گئے ہیں، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ اگر واپس جا کے بتاؤں گی مجھے مار پیٹ ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، مجھے جھڑکا جائے گا۔ آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے، تیرا آقا ابھی یہاں موجود ہے۔ فرمایا ٹینشن نہ لے، یہ لے 2 درہم اور آٹا لے کے آ، 10 درہم ہو گئے مکمل۔ وہ دوڑی جا کے آٹا لے کر آئی، لیکن جب آٹا لے کے آئی نا اس نے پھر رونا شروع کر دیا، کھڑی ہو کے رونے لگ گئی۔ آقا نے پوچھا بھائی تیرا مسئلہ بیٹی حل کر دیا، اب کیوں روتی ہے، اب کیا وجہ ہے؟ کہا عرض کیا آقا روتی اس لیے ہوں کہ آٹا لینے آئی تھی اور مجھے بازار میں دیر ہو گئی ہے، میرا مالک اور میری مالکن مجھے ڈانٹیں گی، ہو سکتا ہے وہ مجھے ماریں۔ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں جو ہوں میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے کسی کو مارنے نہیں دوں گا۔ کیا بات ہے، کسی کو نہیں مارنے دوں گا، تو میرے ساتھ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب سنیے گا، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مالک کے در پہ پہنچے، اس کے مالک کے گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دے کے آقا نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر والے بھی آقا کے عاشق تھے، سبحان اللہ، گھر والے بھی آقا کے عاشق تھے۔ جب یہ آواز سنی نا تو انہوں نے دل میں سوچا، دونوں میاں بیوی نے، کہ ہو نہ ہو یہ تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز ہے۔ سن بھی لیا، پہچان بھی لیا، لیکن چپ کر کے کھڑے رہے، سلام کا جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ آقا نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹا کے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بھی انہوں نے سن لیا، پہچان لیا کہ آقا ہیں، لیکن جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ آقا نے پھر دروازہ
کھٹکھٹایا، کھٹکھٹا کے فرمایا السلام علیکم، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا ہماری طرف سے بھی آپ پر سلامتی ہو۔ دروازہ کھولا تو آقا نے پوچھا، میری پہلی یاری گل سمجھ نہیں سی آئی؟ سبحان اللہ۔ میں نے جو پہلی دفعہ آواز دی تھی وہ سنائی نہیں دی تھی، آقا سنائی دی تھی تو پھر بولے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیا؟ آقا ہم چاہتے تھے آپ ہم پر سلامتی بھیج رہے ہیں، آپ بھیجتے رہیں، اللہ ہم پر سلامتی کرتا رہے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا اللہ ہم پر سلامتی کرتا رہے، آپ سلامتی بھیجتے رہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ کے فضل، اللہ کے احسان اور اللہ کی سلامتیاں ہم پر پہنچتی رہیں۔ پھر عرض گزار ہوئے آقا آپ نے ہمارے گھر پر قدم رنجا فرمایا، ہماری قسمت، ہماری خوش بختی، ہماری اعلیٰ بختی کہ آپ نے ہمارے گھر پر قدم رنجا فرمایا، لیکن بتائیے تو صحیح آنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا آپ کیسے تشریف لائے، حکم فرمائیے۔ فرمایا یہ جو میری بچی ہے نا یہ مجھے کہہ رہی تھی آقا میں لیٹ ہو گئی ہوں، مجھے میرے مالک اور مالکن ڈانٹیں گے، وہ جھڑکیں گے۔ مالک اور مالکن فوراً آقا کے قدموں میں گرے، گر کے عرض کرتے ہیں آقا ہماری خوش قسمتی اور ہمارے اوپر اس لونڈی کا احسان ہے کہ اس کی وجہ سے آج امام الانبیاء ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، تو ہم اس برکت کی وجہ سے آقا اسے آزاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، واہ جی واہ، ہم اسے آزاد، کیا بات، آزاد کرتے ہیں۔ جب وہ آزاد ہو گئی نا تو آقا نے حضرت عبداللہ کو فرمایا عبداللہ دیکھا ہے اللہ نے 10 درہموں میں کتنی برکت رکھی ہے، میرے صحابی نے قمیض بھی پہن لی، میں نے قمیض بھی پہن لی، میں نے آٹا بھی لے کر دے دیا، اور انہی 10 درہموں میں اللہ نے ایک لونڈی کو بھی آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے ایک لونڈی کو بھی آزاد فرما دیا ہے۔ آقا کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دن سفر میں تھا تو میرے پاس اونٹنی تھی، میرے پاس اونٹنی تھی، وہ اونٹنی بڑی تھکی ہوئی تھی، چلتی نہیں تھی، قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو اسی دوران میں پریشان تھا کہ یہ چلے تاکہ میں قافلے کے ساتھ مل کر چلوں، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، قافلے والے بکرے تنگ، میں بکرا تنگ، اس اونٹنی نے تو تنگ کر کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں انہی سوچوں میں جا رہا تھا، پیچھے سے آقا تشریف لے آئے، میرے برابر آ گئے اور مجھے کہتے ہیں جابر کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کی آقا اونٹنی تھکی ہوئی ہے، چلتی نہیں، قافلہ آگے نکل جاتا ہے، میں پریشان ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے اونٹنی کو کچوکا دیا، کہا چلتی کیوں نہیں، تیز چل، یہ سننا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اونٹنی جو پہلے سب سے پیچھے تھی اب وہ سب سے آگے آگے چلتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کے لیے مجھے اس کی باغ کھینچنی پڑتی ہے کہ میں کھینچ کے اسے آہستہ کرتا ہوں کہ آگے نہ نکل، سبحان، آگے نہ نکل، آقا کے ساتھ ساتھ چل۔ اب بات سنیے گا، اب جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت جابر بڑے خوش ہو گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خوشی دیکھی نا، وہ اونٹنی ٹھیک کس نے کی تھی؟ آقا نے خود ٹھیک کر کے فرماتے ہیں جابر اے اونٹنی ویچنی ہو، اے اونٹنی ویچنی ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا مال آپ کا، میری جان آپ کی، اولاد آپ کا، سب کچھ آپ کا، یہ اونٹنی آپ کی، آقا میں آپ کو بیچوں؟ آپ ویسے رکھ لیجئے۔ فرمایا نہ ویسے نہیں رکھوں گا، میں پیسے دے کے رکھوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے صحابی کے ساتھ سودا فرما رہے ہیں۔ بہرحال 5 اوقیہ سونا میں اونٹنی بیچ دی،
آقا نے اونٹنی خرید لی. اب حضرت جابر نے عرض کیا آقا ابھی فی الوقت میرے پاس یہی اونٹنی ہے, میں شرط یہ رکھتا ہوں, بے میں شرط یہ رکھتا ہوں, میں آپ مجھے پیسے دیں گے اور میں گھر پہنچ کے مدینے پہنچ کے آپ کو یہ اونٹنی دوں گا, اس سے پہلے نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا ہاں یہ تیری شرط بھی قبول ہے, یہ تیری شرط بھی قبول ہے. اب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. میرے آقا کی سخاوت دیکھیے گا, کرم نوازی دیکھیے گا, فضل دیکھیے گا, احسان دیکھیے گا. یہ قافلہ پہنچ گیا. اب جب پہنچا تو حضرت جابر اپنے گھر گئے, سامان وغیرہ اتارا, اونٹنی پکڑی اور جو شرط تھی, جو آپ کا وعدہ تھا, اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے حضور کے در اقدس پر حاضر ہو گئے اور جا کے عرض کی آقا میں اونٹنی لے کر آ گیا ہوں, آپ اونٹنی لیجئے, میرے پیسے دیجئے. آقا کریم علیہ السلام نے پیسے نکالے, وہ جو جتنی بھی قیمت بنی تھی وہ قیمت نکالی, نکال کے جابر کو پکڑائی. اب جابر پکڑ کے اپنی قیمت جانے لگے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے روکا, روک کے فرمایا جابر رکو, یہ قیمت تمہاری اونٹنی کی ہے اور میں تمہیں یہ اونٹنی تحفے میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, کیا اونٹنی ٹھیک بھی کی ہے, اونٹنی خرید بھی لی ہے, اونٹنی کے پیسے بھی دے دیے ہیں, پھر اپنے صحابی کو اونٹنی بھی عطا فرما دی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.